اگر آپ حضرت جی پیچھے جائیں، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی تصوف ہے حضرت، تمہاری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ تصوف میں ایک سند ہیں، دلیل ہیں، مذہب ہیں، آپ تصوف میں پیروی کی گئی آپ کی تصوف میں حضرت۔ یہ آج والا تصوف نہیں، وہ والا تصوف جب نام تو نہیں تھا لیکن عملی طور پہ تصوف موجود تھا۔ آج نام تو ہے لیکن عملی طور پہ تصوف موجود نہیں ہے۔ وہ دور تھا جب نام نہیں تھا تصوف لیکن موجود تھا عملی طور پہ۔ آج کیا ہے؟ نام ہے لیکن عملی طور پہ تصوف اب حال ہی دکھائی دیتا ہے کہیں جاتے۔ آپ فرماتے مجھے خبر ہوئی کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو آپ فرماتے میں نے ان کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اور میں حضرت جی جب کبھی سناتا ہوں یا جب کبھی دوران مطالعہ پھر یہ بات آئے تو میری روح بڑی تڑپتی ہے حضرت۔ میں کہتا ہوں یار کیسا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ اب تو جس کو پوچھو وہ کہتا ہے آج کل سارا کچھ میں ہی لگا ہوں، کلندر بھی میں ہی ہوں، مجدد بھی میں ہی ہوں، ابدال بھی میں ہی ہوں، اوتاد بھی میں ہی ہوں، جناب کتب بھی میں ہی ہوں، غوث بھی میں ہی ہوں۔ اللہ حضرت وہ جو تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کچھ کو۔ یہ آپ نے ہار ڈالا مجھے، چلو میں نے آپ کی خوشی کے لیے اس کو پہن لیا اور بڑی دیر بعد میں نے اتنی دیر ہار پہنے رکھا ہے حضرت۔ یہی حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کہیں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اب وہیں بیٹھ کے رو پڑے۔ لوگوں نے عرض کی حضور ہم نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے، تو مجھے نہیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے اور تم نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ رو تو یہ سوچ کے رہا ہوں جب بروز قیامت تمہارے سامنے میرا نامہ اعمال کھلے گا میرا کیا بنے گا۔ جو تھے وہ سمجھتے کچھ نہیں، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت بابا فرید نے نہیں لکھا کیا روز مائیں فرید پیدا کرتی ہے؟ کیا روز آتے ہیں فرید؟ اس لیے تو محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے لکھا تھا، فرماتے ہیں کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے فرید جنا دا نام۔ روز نہیں مائیں فرید پیدا کرتی ہیں۔ اقبال نے بھی لکھا، آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے روری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا ہے۔ مائیں روز نہیں فرید پیدا کرتی ہیں لیکن قربان جاؤ ذرا آج دیکھو، کالے میڈے کپڑے، کالے میڈے کپڑے، کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھرا لوگ گھن درویش ہیں۔ پھر خواجہ غلام فرید نے بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ پھر بیدم وارسی نے بھی لکھا، کیا چھوٹی شاید تھی بیدم وارسی؟ اللہ کی قسم ہے ایک ایک کلام ایسا بندے کو گھما کے رکھ دیتا ہے۔ جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے۔ بیدم وارسی کا کلام ہے، جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، یہ کیسی پردہ داری ہے، یہ کیسی رازداری ہے۔ کمال لکھ دی بیدم۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، روز نہیں مائیں پیدا کرتے۔ لیکن شعر سنو بیدم وارسی کا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جوئے خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے، جو کہتے ہیں نہر کو، وہ کہتے ہیں آنسو نہیں آتے، نہر اور پانی کی نہیں خون کی، کہتے ہیں ایک جوئے خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے۔ اور پتر یاد کریے رکھیو، جس کسے نو لبا جو نو ایتھے پہنچ کے لبا جائے، جس کسے نو لبا ہے نہ میں تولا نہ میں ماشا، ہن گل رتیاں تے آئی ہوئے۔ اور قربان جاؤ امام اہل سنت نے تو خیر ہی کر دیا، مدینہ پاک، مواجہ شریف، سنہری جالیاں، اور سامنے بیٹھ کے عرض کیا کرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہند سے آیا ہوں، اتنے علوم پہ مجھے عبور ہے، اتنے سال میں کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تھا، اتنے سال کی عمر میں ناظرہ پڑھ دیا، ایک ماہ میں پورا قرآن یاد کر لیا۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کمال کی ایتھے آیا گل بن گئی، ادھر آنا پڑے گا۔ کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا،
ایتھے آنا پینا ہے. آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، وہاں کچھ اور ہے. اور وہاں کیا ہے؟ بارشا. فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وہاون تے کرو حضور پاون. یہ کاٹن، یہ گھڑی، یہ ویس کوٹ، یہ یہاں چلتا ہے جی، وہاں نہیں چلتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. اگر جی وہاں رنگ دیکھے جاتے، ویس کوٹیں دیکھی جاتی، تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا ہے؟ وہاں یہ دیکھا جائے گا. یہ اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا، باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا. اس لیے پتر جنہ لفو گے اتنا ہی قرب ملے گا، جنہ لفو گے. اور میں کہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں پتر اسی دو ہی کمالی رہ گئے، گلاں ساڈیاں دا سٹیٹس لاؤ تے ساڈے نال تصویر کھچ کے فیس بک تے لاؤ، اور کوئی کام نہیں. پتر یہ بزرگوں کے جملے ہیں، ان کی قدر کرو. یہ بابوں نے تمہیں کشتہ کر کے دے دیا ہے، یہ ملائی ہے، یہ جوہر ہے. دیکھو نا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی نے کتنا سونا لکھا، کیا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلو اپنی میں مکا دردا ہے. پر پتر اتنی گندی بیماری ہے یہ. اسے پھر صوفی بابے نے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. وہ گیا کام سے. ہاں ہے پھر کیا؟ یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے. جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. اس لیے پتر بچ کے رہنا. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اب جو آپ نے کہا میری تو ضرورت ہی نہیں نہ کہنے کی، ہمت ہی نہیں ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے. اور عشق لاتا ہے جی بندے کو یہاں، عشق بندے کو یہاں لاتا ہے. میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا، جو اعلیٰ حضرت نے لکھا نا خود کو، امام اہل سنت نے میاں محمد بخش صاحب نے بھی لکھا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے. عشق کہاں لاتا ہے بندے کو یار؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. میاں محمد بخش صاحب حضرت، ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. عشق لاتا ہے بندے کو یہاں، یہ ہستی مٹا دیتا ہے بندے کے لیے، کچھ نہیں رہتا. ویسے تو حضرت حال تو ہمارا یہ ہے ٹپوٹو تو تھلو عاشق نکل آتا ہے، لیکن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضرت کو عشق دے والے نے ارشاد فرما. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا ہے حضرت، تو چونک سے گئے تو میری طرف دیکھے پتہ مجھے کی فرمان لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر، عشق دا نام ہی نہ لے جانا سارا کچھ تیرے اور کھا ڈاٹا. یہاں تو میں نے کہا نا منڈی لگی، نہ بولنے والا دیکھتا ہے یہ جملہ بولنا چاہیے بھی کہ نہیں بولنا چاہیے، اس کو عاشق کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں. لیکن خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ عشق تے آتش تو ہی برابر ہوئے، عشق دا تاں تے کھیلا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا. پھر خود کو سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے پھیرا. وہ شیخ نے اس کو لکھا. آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے جی مجنون.
لیکن اس کا اصل نام مجنون نہیں ہے، یہ قیس تھا، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس کے مزاجی نے اس کی جند رول دی حضرت۔ شیخ لکھتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جاننے والے۔ یہ بیٹھا نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آگے سوال۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس تھا۔ یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضرت نہ تے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا ہونا چاہیے، نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ یہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دکھانا ہے۔ پھر ایسا معروف ہوا قیس کسی کو یاد نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں، نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا؟ یہ وکھری دنیا ہے، یہ وکھری، اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے اصول وکھرے ہیں، اس کے دن وکھرے ہیں، اس کی راتیں وکھری ہیں۔ ہم تو بھائی انتظار کر رہے ہیں نا رات آئی تو سوئیں گے، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں؟ رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، پہ کڑیاں ویکھ کے کہڑے ویلے جی رات پوے گی کہ سوا، یہ رات ٹھیک دے نے کہڑے ویلے رات آئے تے یار دے حضور کھلواں گے۔ عشق کے قاعدے وکھرے ہیں، اصول وکھرے ہیں اس کے اندر۔ عشق میں سونا سونا کوئی نہیں، سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں، عشق میں سونا حرام ہے حضرت۔ ایمی بس تھوڑا سا سوتے ہیں، وہ بھی یار کی سنت پوری کرتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، وہ درد مندان یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے۔ سیدہ کائنات حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، اور میں سنیوں بڑے دکھ سے کہتا ہوں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ نہیں حاصل کیا سوائے بے عملی کے۔ اور جی میرے پیر تے بڑے پہنچے تھے، کوئی لوڑ ہی نہیں، ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ حضور فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، لیکن انداز مبارک کیا لکھا، ساری رات مصلی پہ قیام فرمایا کرتی تھی۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، ربا تیری رات مک گئی، ربا تیری رات ختم بھی ہو گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے۔ یہ تھے جناب اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آتا ہے، فجر پڑھی نہیں جاتی، وہی چار بابے فجر وچ اونج اٹ پٹو تو تھلوں عاشق نکل آتے ہیں۔ اور بھائی نعت خاں پہ نوٹ پھینکنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، یہاں جندوار نہیں پڑتی ہے۔ آج کل ہمارے عشق کا مزاج یہی ہے، جنہیں بوتیاں تھدیاں سٹیاں بڑا عاشق ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ وہاں اللہ وہاں جندوار نہیں پڑتی ہے، وہاں جندوار نہیں پڑتی۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی جب قطب صاحب نے آپ کو سیر و سیاحت کا حکم دیا، آپ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے ایک شہر پہنچا اور وہاں جا کے میں نے پوچھا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا جی ایتھے تے کوئی نہیں ہے، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا اس کی چوٹی پہ ایک مرد ہے، اس کی چوٹی پہ ایک مرد رہتا ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے ہیں وہاں ایک غار تھی، فرماتے ہیں جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، گوشت اور پوست نہیں ہے اس پہ، خشک ہو چکی ہے لیکن کٹی پڑی ہے۔
بابا صاحب فرماتے میں اندر گیا، حضرت موجود تھے، واقعی مل کے خوشی ہوئی، واقعی مرد تھا حضرت۔ فرماتے کچھ مسئلے تھے میرے جس کے حوالے سے حضرت نے مجھے بڑے مدلل جواب دیے۔ فرماتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤں۔ بابا صاحب فرماتے جب وہ اٹھے نا اور مجھے باہر تک چھوڑنے کے لیے چلے تو بابا صاحب فرماتے میں نے دیکھا ان کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی۔ کہتے میں نے دل میں خیال کیا کہ یار کوئی مناسبت نہ ہو۔ کہتے میں نے بڑی ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک لت جناب دی بھی نہیں ہے، ایک بار بھی پئی تھی، ایک کتنی معاملہ؟ تو کہتے رو پڑے اور کہنے لگے ہاں فرید وہ جو باہر تو ٹانگ کٹی دیکھ رہا ہے وہ میری ہے۔ بابا صاحب عرض کرتے ہیں حضور کیا نوبت آئی کہ یہ معاملہ ہو گیا؟ کہتے ہیں فرید میں دعویٰ کر بیٹھا عاشق ہونے کا۔ امتحان اس کا ہوگا جس نے مدرسے میں داخلہ لیا، جس نے داخلہ نہیں لیا اس کا امتحان کا ہے، جس نے دعویٰ کر دیا پھر اس کا امتحان ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، پھر امتحان ہے جی۔ اس کا دعویٰ نہیں، اس لیے میرے پیر و مرشد نے سبق دیا ہے میں اتھے ہی ہوں بھائی، کسی سرنگوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا عشیق۔ اسی بھائی کتوں امتحان میں تینا پاکاں دی پیرا چ بس معافی مل جائے۔ پتر دعویٰ نہ کریو کدی، دعویٰ نہ کریو، اسی نہیں جب پورے اتر سکتے، معافی منگوا پائیں۔ حضور نبی علیہ السلام میں تو اب میں نے چپ کر دینی ہے کیونکہ میں سمجھ گئی ہوں یہ دور نہیں ہے بولنے والا، بس چپ کر کے اب نہیں دور بولنے والا۔ میں اس دن قبلہ جی صاحبزادہ صاحب پیر صاحب میں اسی طرح سٹیج پہ تھا، اب میری کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی نعت خواں پڑھ رہا ہو میں نہ جاؤں۔ محفل والوں کو ہم کہتے ہیں بھائی روسی جاؤں گے تھے بھائی ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا پڑھتے ہیں، ہمارے لیے امتحان ہو جائے۔ میں وہاں بیٹھا تھا اچھا خاصا، بھائی نعت کا مطلب ہے تعریف نبی علیہ السلام، نعت کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کی تعریف۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، زہی عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد۔ ٹھیک ہے جی، واہ کیا جود و کرم میں شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نعت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعریف۔ نعت اور شے ہے، استغاثہ اور شے ہے، منقبت اور شے ہے۔ وہ نعت پڑھتے پڑھتے نا حضرت جی اس نے پڑھنا شروع کر دیا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے۔ بات بڑی سونی ہے لیکن دعویٰ ہے پتر اس میں۔ میں نے تو حضرت ڈر کے مارے نہ منہ چھپا دیا۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے نا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی گل کر لگا غصہ نہ کری، صرف نبی علیہ السلام کی تعریف کریا کر، دعوے نہ کریا کر، پھڑ کر تانگے سارے۔ مجھے کہتا ہے جی مصباحی صاحب آپ کی تو عادت بنتی جا رہی ہے نقص نکالنے، کیا ہے اس میں نقص؟ میں پتر نقص نو چھڑ دے، بس گل مان لے، نبی علیہ السلام کی تعریف کریا کر، جڑا مرضی کرے، لیکن پتر دعویٰ نہیں چنگا ہے پھڑے جاؤں نہیں، کیا ہے اس میں غلطی بتائے میری؟ میں پتر 40,000 تو پہلے اکاؤنٹ منگا لے تو کھلو کے کہنا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں انہیں نہیں دیتے۔ وہ حیا کر تھوڑی جی، کرنا نہیں۔ اسی قبلہ جی اداں توڑن لگے، اسی ہن اداں اسی لنگ چلے اداں توڑ کے ساری تو پڑے جاؤں گے۔ یہ محبوب ہے بھائی، بڑوں کو معافی ہو سکتی ہے، گستاخی یہ محبوب نہیں معاف ہوتی ہے۔ وہاں تو قرآن اتر آتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ ہاں جی، اس لیے پتر وہ کرنے والی بات کرو یار۔ پیسے اسی ٹک کے انہوں نے پائی اینے لواں گا تو پھر مانا جو کا بات تو لوگوں کو سنانے کی ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں نہیں۔ تو کتوں ہونا تھا منگتا ہو گیا؟ اگر تو ان کہہ تو پھر ان کا کیوں؟ اگر تو ان کہہ تو پھر تو کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم کو؟ حضرت بیٹھے ہیں صاحبزادہ صاحب، میں بتاؤں آپ کو بچوں جاتے جاتے ان کے منگتے کیا تھے، اور میں نیچے بات نہیں سناؤں گا۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف کو خالی صوفی نہیں، صرف کو خالی اپنے وقت کے جید عالم دین، مجتہد کی حیثیت رکھنے والے، ہر معاملے پہ عبور ہے، ہر میدان میں نکھار ہے۔ یہ تھے ان کے منگتے حضرت، مصباحی نہیں، جھوٹا کر مصباحی کہتا تھا، یہ تھے ان کے منگتے حضرت۔ لکھے حضرت سالم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، بادشاہ وقت آ گیا، طواف رکوا دیا گیا، پروٹوکول دیا گیا، حضرت سالم نہیں رکے، آپ طواف کرتے رہے
थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। आपने नहीं रोका कोई भी, आप तवाफ करते रहे। बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा, उसने कहा ये मौलवी, लेकिन हजरत जी रोब भी तो होता ना इल्म का, फिर इल्म के साथ फिर अमल का भी रोब होता है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से लोगों ने आगे पूछा, हजरत जो हमने पढ़ा है आपने भी तो वही पढ़ा है, लेकिन जो आपका रंग है हमारा नहीं। आपने फरमाया पढ़ा देखो जी आई, लेकिन अमल ही को जया नहीं है। अमल का रोब होता है। हजरत के करीब आया, लेकिन ऐसा रोब तारी हुआ हजरत को कुछ नहीं कह सका। तवाफ करना शुरू कर दिया उसके पीछे। अब कर तवाफ रहा है, लेकिन अंदर ख्याल ये चल रहा है क्या ऐसा कुछ करूं कि हजरत सालिम भी मेरे मानने वालों में आ जाए। सबसे बड़ी आजमाइश हजरत बाबा कायदे आज़म, सब तो बड़ी आजमाइश। वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जहां चाहिए वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। हजरत के करीब आया, आके कहता है सालिम सबने तवाफ छोड़ के मुझे प्रोटोकॉल दिया, आपने नहीं दिया, मैं बड़ा खुश हूं। बादशाह वक्त खुश हुआ है मेरा दिल, मांगे क्या मांगते हैं। अब खड़े हो गए, गैरत इश्क की वजह से रंग सुर्ख हो गया। आपने फरमाया बादशाह तुझे शर्म नहीं आती, खुदा के घर में खड़ा होकर मुझे दावत गुनाह देता है। उसने अर्ज की हजरत मैं कुछ पेश करना चाहता हूं, गुनाह कहां से आ गया। आपने फरमाया इससे बड़ा को गुनाह हो सकता है, खड़ा उसके घर में हूं मांगू तुझसे, खड़ा उसके घर में हूं मांगू तुझसे, है इससे बड़ा कोई गुनाह। उनका मांगता हूं जो मांगता। आपने तवाफ शुरू कर दिया, फिर डर गया, ये भी तवाफ करने लग पड़ा। हजरत ने 7 चक्कर पूरे किए, मकाम इब्राहिम पे आके 2 नफल पड़े, पेट भर के आबे ज़मज़म शरीफ पिया, अब तशरीफ ले गए, ये भी पीछे गया। और जब हजरत हुदूद हरम से बाहर निकले ना, हजरत का हाथ पकड़ दिया और कहता है हजरत वाकई गलती हो गई, माफी दे दो। और ने फरमाया माफ किया। बात फिर नहीं आया, अर्ज करता है हजरत अब तो मस्जिद से बाहर आ गए हैं, आप कुछ मांग लें। आपने फरमाया अच्छा फिर तू ही बता, दीन मांगो कि दुनिया मांगो। कहते हजरत दीन के तो आप बादशाह हैं, वहां हम आपके मोहताज है, मुझे अल्लाह ने दुनिया दी है, दुनिया में से कुछ मांग ली। आप रो पड़े। आपने फरमाया बादशाह जिस रब ने दुनिया बनाई है मैंने कभी उससे नहीं मांगी, तुझसे किस तरह मांग लूं। है दो जहां से बेगाना करती है, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं, शदीद हैं, उनको क्या लगे इनका मौसम। इसलिए पुत्र गाला तो उन्हें बड़ियां पैनी गले पे चढ़ना है, लेकिन मैंने बच्चों आपकी खैर खाई करनी। उनका भाई हुजूर दी तारीफ सुना है ना, सानू सुनाया है कोई, सानू पता है जो दुआ है। खौफ ही नहीं आता हज़रत किसी को बात करते हुए, किसी को डर नहीं लग रहा कि हम क्या कह रहे हैं। तारीफ करो ना, मिले माफी मिल जाएगी, हकीकत कह रहा हूं, माफी मिल जाएगी। हुजूर की तारीफ किया करो, हुजूर की तारीफ किया करो। हैं जी मुख चंद बदर शाशानी, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ त्याख मस्तानी है मखमूर अखी है मद भरिया। तारीफ करया करो, माफी दे छड़ेगा रब ने। ते टंगे जावांगे सारे, जो जो ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, टंगे जावांगे सारे, सब टंगे जावांगे। हैं और पता नहीं हजरत जी हमारे नाथ क्यों नहीं पढ़ते हुए इसको। और हजरत जी एक शेर थे, किबला जी मेरा कभी कभी सफर होता है ना बड़ा, मेरा दिल करता है तस्वीर पे पढ़ा कि लबा सुरखा आँखां के लाले यमन, लबा सुरखा आँखां के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हैं कलियां हैं, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जाए अड़ियां। हुजूर दी तारीफ करो, लै भी लोग कुछ नहीं होता की कहिए, लेकिन ऐ कह के ना लो फिर ना लो। उनके हैं देखो ना आला हजरत जो वाकई में करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं है।
اور تو نواب ہوئے گا تے گھر آئے گا کول رکھ اپنے پیسے اسی انہاں دے نوکر آ تعریف کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعریف واحسن من کلم تر قط واجمل من کلم تلد النساء تعریف کرو حضرت نبی علیہ السلام دعوے پہ امتحان ہے پتہ دعوے پہ امتحان ہے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ میں معاف کر دے اللہ میں معاف کر دے وہ بابا صاحب فرماتے ہیں وہ کہنے لگے میں نے دعویٰ کر دیا عاشقوں نے پھر امتحان آیا پھر امتحان کس طرح آیا کہ بارشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی کہتے 7واں دن تھا وجود ٹھٹر رہا تھا کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم رحم فرما فرماتے اگلی صبح سورج کو اپنے ساتھ لے کے آئی بارش بند ہو گئی فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھ کے نا سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا فرماتے کیا ہوا کہ ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی اور وہ ایک نظر کام کر گئی ایسی مت ماری گئی وہ بھائی اتنی بلندی پہ تو مرد کوئی نہیں آ سکتا بی بی کہاں سے آ گئی نظر کام کر گئی میرا دل چاہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور پھر اس کو ایک بار دیکھوں فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوں اور میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا تو ساتھ ہی پھر غیب سے آواز کی آتی ہے واہ بھائی واہ عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے فرماتے پھر سزا یہ تھی قانون عشق میں یہی وہ پیر تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا اس کو عشق سوکھا نہیں میاں جی اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو کا بھی قلم وجد میں آیا اور آپ نے لکھا پھر اس کو کیا لکھا فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہیں اچھا میں آپ کو قتل معشوق بھی بتا دوں قتل معشوق بھی بتا دوں ٹھیک ہے میں آپ کے لیے بڑا آسان کر کے بتاتا ہوں قتل معشوق دا کی یہ تفسیر مظہری حضرت علامہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ آپ کے پیر و مرشد کا نام مبارک تھا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام مظہر پر تفسیر مظہری تصنیف فرمائی ہے حضرت مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جانے جانا بس 2 باتیں میں کلوز کرنے لگا حضرت مظہر جانے جانا فرماتے ہیں آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی اور حضرت اکثر و بیشتر حضرت کے لیے بھی بڑے سخت جملے بول دیتی تھی لیکن آپ نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ کہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا اس لیے کوئی مرید نہیں بولتا تھا قاضی صاحب لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضرت کا ایک مرید تھا جو کابل سے آیا اور یہ وہ دور تھا کہ جب ہتھیار لگائے جاتے تھے کوئی پابندی نہیں تھی ہتھیار لگانے پہ لائسنس وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں تھا تلوار خنجر سب لگا کے رکھتے تھے پٹھان نے بھی لگا رکھی تھی خان صاحب نے وہ حضرت نے نا خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا وہ کام کر رہا تھا بی بی صاحب آگے کہتی ہیں او خان یہ کیا کر رہے ہیں خان صاحب آگے سے کہنے لگے جی مجھے پیر صاحب نے یہ کرنے کا حکم دیا پہلے تو خان صاحب کی ہوئی خان صاحب اس بات پہ چپ رہے کہ بھئی اگر خانقاہ میں کے اندر ہیں یہ بی بی صاحبہ تو ظاہر ہے کوئی مقام رتبہ ہوگا تو خانقاہ میں ہے نا مجھے آگے پوچھ رہی ہیں اس لیے وہ چپ رہا اس کے بعد بی بی صاحبہ نے اپنی توپوں کا رخ کیا حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف کس کو اپنے پیر سے محبت نہیں ہوتی وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا لیکن حضرت کے لیے نہیں برداشت کیا اس نے جناب وہ تلوار کو ہاتھ ڈالا اور اس کو کھینچا حضرت مسلم عام سے باہر حضرت کو بذریعہ کش کا ہوئی کہ کام خراب ہو گئے اب بھاگتے ہوا ہے مرید کا ہاتھ پکڑا اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا اس کو لے کے اب باہر تشریف لے گئے مسجد میں اب وہاں بیٹھ کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں مرید بھی رو رہا ہے جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید اپنے پیر صاحب سے عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں آپ اتنے بڑے شیخ ہیں اور ایک عورت آپ کی شان میں اتنی گستاخی ہیں آپ تو اس پہ نظر ڈالیں تو طور پر بھول جائیں اس کے سارے اتنی بڑی گستاخی سنو عاشقی کس کو کہتے ہیں
فرماتے ہیں شیخ پھر رو پڑے اور مجھے فرمانے لگے ہے میرے بیٹے میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا تو ایک دن غیب سے آواز آتی مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. کہتے پھر آواز آتی مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے ہم اسے بھی راضی ہیں. ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے لیکن اس میں کیا ہے زبان کی بڑی کڑوی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. شیخ رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی تو دور ایک نظر ڈالوں تو بولنا بھول جائے لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. عاشق سوئی حقیقی چھڑا قتل معشوق دا مننے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارا کھنے جت وال ویکھے راز مہیدا لگے اسے بننے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے. آپ کے خیال میں کر نہیں سکتے تھے کچھ. یہ صاحب نے کہا نہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا. لبوں کو پلوانا تھے جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لائی تے دو چنڈا بھی فری مار دینے کے ماڑا ویکھ کے. وہ امام ہی تھے. کوئی ماں نے پتر نہیں پیدا کیا جو امام حسین پہ پانی بند کرے. امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. عاشقی ہے یہ. آخری بات یہ آپ کو کربلا سمجھ آ جائے گی. سمجھا تو نہیں میں سکتا میں درس کتنا ہو گیا بہت بڑی بات کر رہے ہیں کچھ تھوڑا سا آپ کو پتہ لگے گا. یہ تفسیر روح البیان اس میں حضرت نے لکھا ہے. فرماتے جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عنایت فرمائی ٹھیک ہے کہ چرند پرند ہوا جنات آپ کے تابع فرما دیے. آپ نے اگلے دن یہ اجلاس کا لفظ میں بول رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. آپ نے اگلے دن اجلاس طرف فرما دیا. سب کو آرڈر کیا کہ سب آئیں. سب آ گئے. آپ نے فرمایا بھائی جو جو اللہ پاک نے کمالات دیے ہیں نا سارے ایک ایک کر کے بتاؤں. یہ اصل میں کچھ معاملات تھے نا اللہ کے نبی کو تو سارے پتا تھا. سب نے بیان کیا تھا مختصر لکھا ہے. سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی. ہدہد کیا عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. ماشاءاللہ مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. وہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جو کوا تھا نا اس نے اعتراض کر دیا اور کرتا اللہ دے نبی علیہ السلام ہے ہدہد جھوٹ بولتا ہے. آپ نے فرمایا وہ کس طرح. اور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں یہ کہہ رہا ہے اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے. تو اسے پوچھیں ہیں اس کو وہ جال نہیں نظر آتا جو شکاری نے اس کو پکڑنے کے لیے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے اس میں تو پھنس جاتا جاتا کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا. آپ نے فرمایا اس کو جواب دے. تو ہدہد جواب کیا دیتا ہے. عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نظر تو جال بھی آندا ہوندا جڑا دانے تھلے لگا ہوندا لیکن کراں کیوں تو آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. عاشقی حضرت عاشقی عاشقی عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے جت وال ویکھے راز مہیدا لگے اسے بننے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ ڈاڈا کام. بس معافی مانگو اپنے اللہ سے. نماز کی پابندی کرو اپنے اللہ کا ذکر کرو رج رج کے درود پاک پڑھو اپنے والدین کی خدمت کرو علم دین حاصل کرو. اور اسپیشل جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں داڑھی رکھو سونی کر اور یار کوشش کر ہی جائیے. اور میرے بزرگ بڑی یہاں کمال بات علماء ماشاءاللہ بیٹھے کمال آپ فرماتے تھے. چلو بات آ گئی ہے. اب داڑھی کے والے سے فرمایا کرتے تھے وہ سنگیا کاکھ رکھ لے وہ سنگیا کاکھ رکھ لے
وہ سنگی آگے سے کرتا ہے حضرت کی ہوئے ککھ؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. یہ پتر آپ کو کل پتہ چلے گا یہ ککھ کیا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کل نہ لگے حضرت، آج ہی لگے. آج یہ بڑے قیمتی ککھ ہیں پتر. یہ آپ کے فاروق آباد میں پنجاب کالج ہے، چلو میں ککھ بھی ہے پنجاب کالج ہے، اور کون سا کالج ہے اس کے علاوہ؟ اسپائر بھی ہے، چلو بس. پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم، پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم، اسپائر کالج کا اپنا یونیفارم. بس سوال بات ہے، یا آپ شاید ککھوں کی سمجھ آ جائے گی یہ ککھ کیا ہے. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا، آپ اسپائر کالج جائیں تو چوکیدار جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جناب پنجاب کالج کا یونیفارم پایا ہوتے جائے. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، آپ پنجاب کالج جائیں چوکیدار جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ کہے گا جناب یونیفارم اسپائر کالج کا پایا ہوتے جاؤ. تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں پتر، کہیں کل بھی اس طرح نہ ہو کہ ہم جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ کہے حضرت مدینے والا یونیفارم نہیں ہے. اور ہونا پتر ہے بکری گل ہے، ہماری کم بختی ہے، ہم نے خوش آمدوں پہ کمر باندھ رکھی ہے. محبوب تو کہہ گئے، اگر ہم نہیں سنا رہے آپ کو محبوب کا فرمان، ہمارا جرم ہے. محبوب نے تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہیں میں سے اٹھایا جائے. کل اگر فرشتے نے کہہ دیا کہ جناب یونیفارم مدینے والا نہیں ہے، جن کا یونیفارم ہے ادھر ہی جاؤ، کیا بولے رہے؟ اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے خدا دا واسطہ کچھ کرو، کچھ کرو. یہ جتنا آپ کو آسان دکھایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے پتر. جتنا آپ کو آسان دکھایا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے. یہ بڑا ڈاڈا کام. ہاں جی قرآن کریم میں ہے جی، سورہ واقعہ بھی ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتھا کاذبہ، قرآن میں ہے. یہ قرآن میں ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان کو پھاڑا جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، جب ستاروں کو بکھیرا جائے گا. واذا البحار فجرت، جب دریاؤں کو باہر نکالا جائے گا. واذا القبور بوسرت، جب قبروں کو کھولا جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت، یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. جب اللہ کہتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اور تو کیڑا عشق لئی پھرنے ہیں؟ تو کوئی ان کا بیڑا گرک کر رہا ہے؟ تو کون سا عاشق ہے؟ کیا تو صدیق اکبر سے بڑا عاشق ہے؟ کیا تو مولا علی مشکل کشا سے بڑا عاشق ہو گیا ہے؟ یہ قرآن تب اترا تھا جب صدیق اکبر بھی تھے، جب مولا علی مشکل کشا بھی تھے. تو کون سا عشق کر بیٹھا ہو جس میں عمل ہی کوئی نہیں، جس میں داڑھی نہیں، جس میں نماز نہیں، جس میں سر ڈھانپنا نہیں؟ تو کون سا عشق کر بیٹھا ہو؟ وہ جب بچے قربان ہو رہے ہیں، جب بچے قربان ہو رہے ہیں، جب جناب مکہ سے مدینہ ہجرتیں ہو رہی ہیں، جب احد لڑی جا رہی ہے، جب امیر حمزہ شہید ہو رہے ہیں، جب موتا لڑی جا رہی ہے، جب حنین لڑی جا رہی ہے، جب تبوک ہو رہی ہے، جب غزوہ خندق لڑی جا رہی ہے، جب مولا علی کی مبارک پنڈلی پہ تیر لگ رہا ہے، جب صدیق اکبر اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں باپ کی محبت غالب آ گئی، تیرا ہاتھ کانپ گیا، نشانہ نہیں لگا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا صدیق محمد کی محبت میں پکا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی. تب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. تب قرآن اتر کے کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. میں آپ کو غالب کے شعر نہیں سنا رہا، میں آپ کو میر تقی میر کی کو غزل بھی نہیں سنا رہا، میں آپ کو وہ قرآن سنا رہا ہوں جو محبوب کے قلب مبارک میں اترا ہے. اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث
बखरी बात है, अभी आपको नहीं सुना रहे। मैं किबला जी, मेरे मुफ्ती साहब की निशानी है ये, मैं पुत्र 16 या 17 को मेरे सियालकोट में टेम्परेचर 44 पे गया, 44 पे गया था, बिल्कुल मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हायर का नया एसी लगा हुआ है। हजरत जी 44 पे जब टेम्परेचर गया थे, हायर दिन में एसी नहीं किया, बस पंखा आग फेंक रहा था, मैं बैठा था, ऐमें ख्याल चला गया, अल कारिया तुम अल कारिया फमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, जिस दिन लोग इस तरह होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे, वतकूनुल जिबालु कल्लिहिनिल मनफूश, और पहाड़ हैबत इलाही से इस तरह टूट टूट के गिरेंगे जैसे रूई के गाले। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। 50,000 साल का एक दिन होगा। ये बातें कम महबूब सुनाया करते थे जब सामने सिद्दीक़ अकबर बैठे थे, जब सामने हजरत तलहा बैठे थे, जब सामने हजरत जुबैर बैठे थे, जब सामने हजरत साद बिन नबी वक़ास बैठे थे, जब सामने हजरत उमर फारूक बैठे थे, जब सामने हजरत उस्मान गनी बैठे थे, जब सामने हजरत अम्मार बिन यासिर बैठे थे, हजरत अबू दरदा बैठे थे, हजरत मिकदाद बैठे थे, हजरत सलमान फारसी बैठे थे, हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन बैठे थे, तब महबूब फरमाते हैं क्या क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। मुझे याद इसलिए आया, तवज्जो गई, साइंस आज कहती है कि सूरज जमीन से करोड़ों मील दूर है, लेकिन महबूब फरमाते हैं उस दिन सूरज से सवा नेज़े पे होगा। महबूब फरमाते हैं इस वक्त सूरज की पुष्ट जमीन की जानिब है, उस दिन सवा नेज़े पे होगा, और हज़रत जी सूरज का रुख जमीन की जानिब होगा, और इतना सख्त दिन होगा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर शख्स अपने पसीने में डुबकियां खाएगा, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का नाफ तक, किसी का सीने तक, किसी का गर्दन तक, किसी का ठोडी तक, और कोई अपने पसीने में डूबा होगा। और कितना सख्त दिन होगा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मफहूम है, एक औरत ने ना अपनी गोद में छोटा सा बच्चा उठा रखा होगा, एक औरत ने अपनी गोद में छोटा सा बच्चा उठा रखा होगा, उसका पसीना यहाँ तक आएगा, तो क्या करेगी, अपने बच्चे को जमीन पे फेंकेगी और उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका मुंह पसीने से बाहर निकल आएगा, और वो क्या कहेगी, मैं कामयाब हो गई। और अथे की इश्क, अथे इश्क आजकल इश्क साहब आए नहीं, जिसमें कुछ भी नहीं है। महबूब किन को ये बातें सुनाया करते थे, सिद्दीक़ अकबर को, उमर फारूक को, इत्थे मुंह ते दाढ़ी नहीं, नमाज़ां पूरियां कोई नहीं, वालिदैन दे रज के बेअदब, कट तोलने हैं, मिलावट करने हैं, पता नहीं यार ये कौन से ख्वाब आपको दिखाए जा रहे हैं, हो क्या रहा है यार। इसलिए पुत्र इश्क भी लेकिन नमाज भी है। और चले हो देखो नमाज, तुम्हें इश्क किसको कहते हैं। हुजूर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की गोद में सर अनवर रखे आराम फरमा रहे हैं, उधर सूरज डूबने वाला है, हाय हाय हाय, आंखों से आंसू बह निकले, आंसू सारे मुस्तफा पे गिरे, तू किस तरह का है, तू नमाज ही नहीं पढ़ता। इसलिए पुत्र नमाज नमाज नमाज, दाढ़ी शरीफ, यहाँ पागनी थे कम अज कम टोपी, अपने वालिदैन दादा